بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم واقعہ لے کر آئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کی اجل کا، کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہم انہیں ایک پل، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم و عالی شان سلطنت اور ایسی عظیم و عالی شان بادشاہی عطا فرمائی تھی جو کسی اور نبی یا کسی بادشاہ کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر آپ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا اور وہ انتقال کر گئے، تب ان کی موت کی خبر جنات کو بھی نہیں ہوئی۔ ان کو بھی تب معلوم ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے کھایا اور وہ گر پڑے، تب جا کر جنات کو بھی معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ پھر جنات کہنے لگے کہ اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنی دیر تک محنت اور مشقت کے پابند نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی عمارت کی بنیاد رکھ چکے تھے اور بیت المقدس کی عمارت کا کام جاری ہی تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ بیت المقدس کی عمارت کا کام جاری رہنا چاہیے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی عمارت کا کام جاری رکھا اور بیت المقدس کی تعمیراتی کام کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر دی۔ بیت المقدس کی عمارت کا کام جاری تھا، ابھی کچھ دنوں کا کام ہی رہ گیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت آن پہنچا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَن يُؤْخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ یہیں پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک خاص کمرہ بنوایا تھا جس میں وہ کئی دنوں تک جا کر رہتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اپنے ساتھ وہ کھانے پینے کا ضروریات کا سامان بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ وہاں پر وہ کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک ادھر قیام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تب تک ملکی معاملات ان کے وزیر اور مشیر چلاتے تھے اور تعمیراتی کام جتنے بھی ہوتے تھے وہ جنات سر انجام دے رہے ہوتے تھے۔ اس دفعہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کھانے پینے کا سامان لے کے جیسے ہی اس کمرے میں عبادت کی نیت سے پہنچے، وہاں پر جا کے دیکھا کہ ایک انجان آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے کہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں کیسے کوئی آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو، بنا اجازت کے میرے کمرے کیسے پہنچے ہو؟ تو اس انجان آدمی نے کہا کہ میں اپنے مالک کی اجازت سے یہاں پر پہنچا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے باتیں کر ہی رہے تھے تو وہاں پر کھڑے ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر باہر کسی کو بھی معلوم نہیں ہوئی۔ باہر انسان اور جنات سبھی یہی سوچ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حجرے کی کھڑکی میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جسے کبھی کبھار جنات یا انسان دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنے حجرے میں عبادت کی نیت سے جاتے تھے تو کبھی کسی جنات یا انسان کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انہیں جا کر وہاں پر ڈسٹرب کرے، چاہے ملکی معاملات ہوں یا کوئی تعمیراتی معاملات ہوں۔ اب جب بیت المقدس کی عمارت بالکل تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر باہر انسانوں اور جنات تک بھی پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جس لاٹھی پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے اس لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا اور جیسی وہ لاٹھی کمزور ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مصلی پر جا کر گر پڑے۔ پھر اسی سوراخ سے کسی جنات یا انسان نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تب جا کے انہوں نے دروازہ توڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت کو باہر نکالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 67 سالوں کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور اپنے والد محترم بزرگ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رہب عام نام کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ رہب عام میں اتنی صلاحیتیں نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 3 سال تک حکومت کی، پھر وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا ابیام حاکم مقرر ہوا، ان کے بعد ان کا بیٹا آسا حاکم بنا جو کہ ایک نہایت نیک اور باصلاحیت انسان تھا۔
اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پل کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ اگر آپ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔